اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اپنے اسی موضوع کے ساتھ علم نفسیات میں اسلامی نقطہ نظر یا جس کو انگلش میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آف اسلام کہتے ہیں اور جس کا فارسی عنوان دیدگاہ‌های روانشناختی از نگاہ اسلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈسکس کیے کہ انسان کا عمل دوسرے انسان سے مختلف کیوں ہے، اس کے عوامل کو بیان کیا، اس کی وجوہات، بہت سارے عوامل بیان کیے کہ اس وجہ سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ موٹیویٹ ہو کر ایک انگیزے کے ساتھ ایک عمل انجام دیتا ہے۔ چونکہ عوامل اور انگیزے انسان کے مختلف ہیں، اسی لیے عمل انسان بھی دوسرے انسان سے مختلف ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے قرآنی آیات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے سیرت و خلق و خو اور اخلاق کے ذریعے باہر آتا ہے، یعنی وہ جو عمل باہر آ رہا ہے، وہ جو کوزے سے چیز باہر آ رہی ہے وہ کوزے کے اندر تھی، یعنی جو انسان کے اخلاق اور سیرت اور خلق و خو میں جو چیز ہے، جس طرح کی وہ شخصیت ہے، اس سے ویسا ہی بیہیویئر، ویسی ہی رفتار اور ویسا ہی عمل باہر آئے گا۔ اور اس بات پہ ہم نے تاکید کی کہ عوامل جو ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عوامل کو درست کیے بغیر اپنی انرجی ہم صرف سادہ زبان کے ذریعے رفتار کو بدلنے میں لگائیں گے تو وہ رفتار اگر موقتاً اور ٹیمپرری صحیح بھی ہو جائے تب بھی اس کی جڑ، اس کا ریشہ پانی میں ہے، وہ محکم نہیں ہے، وہ مدام نہیں رکھتی، وہ پائیدار نہیں ہے۔ بس ضرورت کس چیز کی ہے کہ جو عوامل اس سے پہلے والے لیکچرز میں ہم نے بیان کیے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان عوامل کے ذریعے ہم اپنا اخلاق، اپنی شخصیت، اپنی سیرت اور خلق و خو بنائیں گے، اور اس کے بعد عمل وجود میں آئے گا کہ جو ہماری سیرت میں ہے وہی لوگ بھی مشاہدہ کریں۔ آج یہ اس کتاب کا آخری لیسن ہے اور 15واں لیسن اس کتاب کا کہ دیدگاہ روان شناختی کہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ آخری لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہم فروئڈ کے وہ نظریات جس کی وجہ سے غربی دنیا میں اور ویسٹرن سوسائٹیز میں انحرافات اخلاقی اور انحرافات جنسی آئے ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے اور تھوڑی سی اس پہ بحث کر کے لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ یہ غربی معاشرہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ غربی معاشرہ کچھ نظریات کے آنے کے بعد اور کچھ سیاسی عوامل اور اقتصادی عوامل کے آنے کے بعد اس طرف جنسی اور اخلاق پست کی طرف راغب کیا گیا ہے۔ فروئڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نظریات کے ذریعے، جس نے اپنے نظریے روانی و جنسی کے ذریعے لوگوں کو اس طرف تشویق دلائی، لوگوں کو اس طرف ذوق دلایا کہ وہ ایک نظریہ آزاد جنسی، یعنی جنسی محدودیت نہ ہو، کسی طور پہ بھی انسان کو یہ جنسی غرائز حاصل کرنے کے لیے کوئی محدودیت نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات ہر کسی کو پتہ لگنی چاہیے کہ فروئڈ کا نظریہ اور فروئڈ کی دی ہوئی سائیکالوجی، جب ہم سائیکالوجی کہتے ہیں یعنی یہی رائج اور غربی سائیکالوجی، یہی رائج جو سائیکالوجی کا علم ہے، مگر ہم کتابوں کے جو مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اسلامک سائیکالوجی کا تصور دے رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب سائیکالوجی کا نام لے کر آتے ہیں تو یہ وہی سائیکالوجی ہے مثال کے طور پہ اسکینر کی اور واٹسن کی اور فروئڈ کی، نہیں، ہم ان کو بیان کرتے ہیں اور پھر اسلامی تعلیمات کو لا کر اس کا نقد کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی نظریہ دے دیں اور وہ زمانے کے لحاظ سے یا جو معاشرے کی ڈیمانڈ ہے اس کی لحاظ سے وہ نظریہ مشہور ہو جائے اور سب اس پر ایمان لے آئیں اور پھر ایک ریولیوشن، جنسی ریولیوشن آپ قائم کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ ختم کر دیں۔ یہ جو فروئڈ کا نظریہ جنسی ہے یا فروئڈ کے اور دوسرے کچھ نظریات ہیں، یہ ڈارون کے نظریہ تکامل کی صورت میں ہے، یعنی اس کے زیر اثر ہے۔ فروئڈ نے جو نظریات دیے ہیں خاص طور پہ یہ روانی اور جنسی تعلقات کے بارے میں،
انسان کو ایک حیوان تصور کیا ہے. یہی واٹسن اور اسکینر اور اس طرح کے دوسرے سائیکالوجسٹ، انہوں نے انسان کو حیوان کہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک حیوان ہے، اور جس طرح دوسرے حیوانات جنگلوں میں اپنے جنسی غرائز یا اپنے کھانے پینے کے لیے بہت سارے غیر اخلاقی عمل یا بہت ساری باؤنڈریز کے باہر جا کے اپنے ان میل و گرائش اور غرائز کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی ہے. یعنی یہاں پر بہت سارے مکاتب فروئڈ کے اس نظریے کے بعد بہت سارے الہادی مکاتب وجود میں آئے ہیں، اور جو اس نظریے سے مستقیم یا غیر مستقیم ربط رکھتے ہیں. یعنی یہی نظریہ جنسی و روانی فروئڈ. یہ فروئڈ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اس کے نظریات اس قدر محکم ہوئے ہیں غربی معاشرے میں، اور پھر وہ جو چھوٹی قومیں ہیں، غلام قومیں، یعنی یہی انڈیا، پاکستان اور دوسری چھوٹی چھوٹی قومیں جو کہ غلام قومیں ہیں. غلام قوم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ فرہنگ کو دوسری جگہ سے امپورٹ کرتے ہیں، فرہنگ کو دوسری جگہ سے لاتے ہیں اور اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی جو سائیکالوجی جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اس بات سے ہر کوئی واقف ہو کہ یہ وہی سائیکالوجی ہے جو فروئڈ نے دی ہے. یہ وہی سائیکالوجی ہے جس میں خدا کا تصور نہیں ہے. یہ وہی علم روان شناسی یونیورسٹیز میں پاکستانی معاشرے میں، اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان جا کے پڑھتے ہیں، مگر وہ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ فروئڈ ہے، اس نے یہ علم دیا ہے اور ہمیں اس کو لا کے امپلیمنٹ کرنا ہے. کسی کا بھی اس طرف رجحان نہیں ہے کہ فروئڈ مذہب کے خلاف تھا. اور آہستہ آہستہ یہ جو ہم جنسی انحرافات اور اخلاقی انحرافات یونیورسٹیز میں یا یونیورسٹیز کے باہر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ فرہنگ کو، کسی اور کے فرہنگ کو اپنے پاس اپنے ملک میں لا کر اس کی ترویج اور تبلیغ کرتے ہیں. اور یہ لاشعوری طور پہ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی سوسائٹی انحرافات اخلاقی اور انحرافات جنسی کا شکار ہو، مگر چونکہ شعور نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے، حساسیت نہیں رکھتے اس موضوع کے بارے میں، اسی لیے اسلامی سائیکالوجی یا اسلام اور قرآن اور روایات اور معصومین اہل بیت کے مکتب کو لا کر کیوں ان نظریات کا رد نہیں کرتے؟ اگر فروئڈ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی انسان کی حیوان کی طرح ہے، فروئڈ کا ایک نظریہ ہے، جب اس نے تحقیق کی، بررسی کی ذہنی بیماریوں کی اور لوگوں سے باتیں کی اور جتنے بھی کلائنٹس اس کے پاس آتے تھے، تو اس نے اس کے بعد ایک نتیجہ دیا، اور وہ فروئڈ کہتا ہے کہ غرائز جو ہیں انسان کے وہ سرکوب ہوئے ہیں، اور اس میں بھی جنسی غرائز. تو یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ فروئڈ نے اعلان کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہنی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹے، تو آپ جنسی تعلقات کو آزاد کرو، جنسی تعلقات کو معاشرے میں آزاد کرو، کوئی قید و بند نہ ہو. یہی جو انسان، یعنی معاشرے میں جو رائج چیزیں ہیں، اور تعلیمات علم روان شناسی میں اور تعلیمات اسلام میں اگر دونوں کا مطالعہ کرے کوئی شخص، تو یہ اس نقطے پہ پہنچتے ہیں کہ ڈارون نے حیات انسانی سے خدا وند متعال کو باہر نکالا، اور فروئڈ نے علم روان شناسی یا سائیکالوجی سے خدا کو باہر نکال دیا. یہ دو بڑے نقطے اور یہ دو بڑے مشہور نام ہیں جن کا اثر کن پر آیا ہے؟ جن کا اثر اقتصاد کے ذریعے، جن کا اثر اجتماعی ذریعے، جن کا اثر سیاسی طریقے سے پھیلایا گیا ہے لوگوں کی زندگی میں. کیا اس سے سائیکالوجی نے فائدہ اٹھایا؟ سائیکالوجی کے علم نے اس سے فائدہ اٹھا کے، یعنی یہ فرصت جو حاصل ہوئی ان کو ایک انقلاب کی صورت میں، ان کے ذریعے ایک جنسی ریولوشن، فساد و فحشا، خاندان کا نظام درہم برہم کرنا، ہم جنس گرائی کو عام کرنا، اور بہت سارے ایسے غیر مشروع کام، یعنی جو انسانی لیول سے بھی گرے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اسلام نے منع کیا ہے، کچھ ایسے کام ہیں جو انسانی لیول سے بھی گرے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی شخص نظریہ دے رہا ہے، آپ کو کوئی شخص کوئی بات بتا رہا ہے، اور وہ آپ بغیر کسی فلٹر کے اس کو قبول کر لیں، صرف اس بنیاد پہ کہ یہ دنیا بھر میں رائج ہے. تو دنیا بھر میں فساد کو، فحشا کو، جنسی تعلقات کو، اور وہ جنسی تعلقات بھی آزادانہ،
یعنی آزاد طریقے سے. یہ آزاد طریقے سے ہم کوڈ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. جو لوگ غربی معاشروں میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جنسیت کو آزادی یعنی کیا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ مغربی معاشرہ اور ویسٹرن سوسائٹی اور سائیکالوجی انحرافات جنسی، انحرافات اخلاقی، سنی سنائی باتوں پہ تو بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. یہ تجربے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کو منتقل کر رہے ہیں. یعنی ہمیں بھی موقع ملا اور 15-16 سال کی مستقل زندگی غربی معاشروں میں اور بہت سارے ڈیفرنٹ کنٹریز میں جانے کے بعد جو ایک اخذ کیا نتیجہ وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو اگر آپ نے چھوڑا اور اسلامی تعلیمات کا دامن آپ نے نہ تھاما تو یہ آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان کی زندگی کو تباہ کر دے گی. یہی سوسائٹی، یہی غربی معاشرہ کے بہت سارے لوگوں کو تباہ کر چکا ہے، چاہے وہ کتنے بھی اسلام کا دعوے دار ہوں، چاہے وہ کتنا ہی دم بھرتے ہوں کہ ہم مکتب اہل بیت پہ ہیں، مگر غربی معاشرہ اور وہ مادیات ان کے خلق و خو میں، سیرت میں اور اخلاق میں رچ بس گئی ہے. یہ اس کا کمال ہے. شیطان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہاں پر جو فروئڈ کا ہم نے بتایا کہ جنسی حوالے سے اس نے کہا کہ اگر بیماریوں کو آپ نے روکنا ہے تو پھر جنسیت کو آزاد کرو، یعنی کوئی محدودیت. یعنی ابھی تو بہت سارے ممالک سے آوازیں آتی ہیں نا کہ ہم جنس گرائی کو لیگل کر دیا گیا ہے، یا پھر لواط کے کیسز ہیں اور ہم جنس گرائی کے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کرے اور عورت عورت سے شادی کرے. ان سب کا تمرکز اور مرکز کہاں ہے عزیزان؟ ان سب کا مرکز یہ ہے کہ فروئڈ کا نظریہ ہے جنسی آزادی. تو جنسی آزادی کو لینے کے بعد یہ معاشرے ٹھیک ہو گئے. یعنی یہی جو فرہنگ کو، ویسٹرن فرہنگ کو لے کر آتے ہیں ہم اپنے پاکستانی معاشروں میں، یعنی اگر اس فرہنگ میں جنسیت کو آزاد کیا تو وہاں سے ذہنی بیماریاں ختم ہو گئیں. پہلے تو کوئی اس بات کا مطالعہ کرے، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پہلے اس بات پر تحقیق کرے کہ فروئڈ نے نظریہ دیا کہ اگر ذہنی بیماریوں کو ختم کرنا ہے تو غریزوں کو اور جنسی غریزوں کو آزاد چھوڑو. تو ایک انسان تحقیق کے ذریعے اس نتیجے پہ پہنچے کہ عزیزان یہاں پر معاشرے میں جنسی آزادی ہے، قانون بندی کے ذریعے ان کو تحفظ دیا گیا ہے، تو ذہنی بیماریاں ختم ہو گئیں یا اس سے زیادہ بڑھی ہیں. اگر آپ کا کیلکولیشن اگر آپ کی تحقیق اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ فروئڈ کے نظریہ جنسی سے پہلے یہ غربی معاشرہ کن بیماریوں کا سامنا کرتا تھا اور آج کن بیماریوں کا سامنا کر رہا ہے، تو قطعاً آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ صرف دھوکہ اور مذہب سے دوری اور لوگوں کو نابود کرنے کے مترادف ہے. فروئڈ کے نظریات کوئی ایسے نظریات نہیں ہیں. ہم آج اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سائیکالوجسٹ جو فروئڈ کا دم بھرتے ہیں اور انہی لوگوں سے علم لے کر ہم عام عوام کو معاشرے میں بیوقوف بناتے ہیں. بہت سارے سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب چینلز پہ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ہم 20 سال سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا تجربہ ہے، مگر ان کے ٹاپکس کو، ان کے آپ جب ویڈیوز کو، ان کی باتوں کو سنیں گے تو زیادہ تر ان کی باتیں جنسی انحرافات کو منتشر اور لوگوں کو تحریک کرنے کے لیے ہیں. اگر کوئی انسان اسلام کا فلٹر اپنے دماغ سے ہٹا دے تو پھر یہ سائیکالوجی کا علم اور اس کے دیے ہوئے نظریات انسان کی زندگی میں بہت زیادہ تباہی کا باعث بنتے ہیں. یعنی وہ انحرافات جنسی جو ہم آج غربی معاشروں میں تجربہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب کس وجہ سے ہیں؟ ان کا ایک بانی ہے اور اس بانی کا نام ہے فروئڈ، زگمنڈ فروئڈ. فروئڈ کی اپنی شخصیت جنسی تعلقات اور جنسی غرائز کے گرد گھومتی تھی. یہی فروئڈ، یہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں مگر عام عوام کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جس کا جنسی آزاد کرنے کا نظریہ اور یہ زن کو سالاری دینے کا نظریہ کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے اپنے جسم کو فروش کرنے کے لیے، اپنے جسم کو دوسرے کے اختیار میں دینے کے لیے، یہ فروئڈ کے نظریے ہیں. یہی جو ہم بتا رہے ہیں کہ فروئڈ نے اپنے جنسی نظریوں کے تحت ایک دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہوئیں. فروئڈ تو مر گیا،
واصل جہنم ہو گیا. مگر جب تک لوگ اس کے نظریے کے تحت عمل کرتے رہیں گے اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اور یہاں پر اس بات کو بتا دیں کہ انسانوں کی، لوگوں کی شہوت پرستی، منفعت طلبی اور ہوس بازی بھی اس میں دخیل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فروئڈ سارا گناہ فروئڈ پہ ڈال دیں. فروئڈ ایک آیا، اس نے نظریہ دیا، قانون بندی دی، لوگوں کو بتایا، رغبت دی، تشویق دلائی اس طرف کہ آپ یہ کام کریں، آپ کی ذہنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کا اس میں دخالت نہیں ہے. انسان کے اندر شہوت کا عنصر ہے، انسان منفعت طلب ہے، انسان شیطان انسان کو ہوس بازی کی طرف لگاتا ہے. مگر انسان کے پاس اگر ارادہ و اختیار نہ ہو تو پھر وہ اس نظریات کو لے کر بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا. آج بزرگ ترین دنیا کی اگر آپ انڈسٹری دیکھیں تو کون سی انڈسٹری ہے؟ یہی جنسی انڈسٹری ہے نا، یہی سیکس انڈسٹری ہے. سب سے زیادہ بکنے والی اور خریدے جانے والی فلمیں، کتابیں کون سی ہیں؟ اسی جنسی تعلقات اور سیکس انڈسٹریز کے تحت ہیں. ہر کوئی اس سے منفعت کما رہا ہے، ہر کوئی اس سے تجارت کر رہا ہے. یہاں پر ٹیلی ویژنس آپ دنیا میں دیکھیں جو رائج ہیں، یا بہت سارے ایسے میڈیا چینلز جو جنسی تعلقات کو اور نامشروع تعلقات کو پرچار کرتے ہیں، ان کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، ان کی ریٹنگ بھی زیادہ ہے. تو یہاں پر جنسی حوالے سے غربی معاشرے کو نابود کیا گیا ہے، اور ان کی ذہنی بیماریاں بھی کم نہیں ہوئیں، زیادہ بڑھی ہیں. ان کی خودکشیوں کے کیس زیادہ بنے ہیں، ان کے ڈپریشن اور اسٹریس کا لیول زیادہ بنا ہے. آپ اگر یہ کہتے کہ تمام بیماریوں کی جڑ، تمام ذہنی بیماریوں کی جڑ انسان کی جنسی محدودیت ہے، یعنی جنسی تعلقات کی محدودیت، اور اس نظریے کو دینے کے بعد ہم یہ دیکھتے کہ غربی معاشرہ بہشت بن گیا ہے اور کسی کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، کسی کو کوئی نفسانی بیماری نہیں ہے، تو حتماً آپ یقین جان لیں کہ ہم اس بات پر ایمان لے آتے. مگر جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور تجربہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ آج غربی معاشروں میں ذہنی بیماریاں بھی ہیں، اور اسکولز میں بچوں کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے جو ان سے تعلق نہیں رکھتی، ان کی ایج ایسی نہیں ہے کہ ان کو یہ چیز دی جائے. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ 5ویں اور 6ٹھی کلاس کے بچے کو یونیورسٹی میں ہونے والے واقعات اور اس کی آگاہی اور اس کا پروسیس بتائیں، اس کے لیے کارآمد نہیں ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تدریجاً غربی معاشروں میں جنسی تعلقات کے لیے قانون بنتے ہیں، تدریجاً لباس پہننے کا انداز خواتین کا مختلف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لواط بازی یا ہم جنس گرائی یہ بہت عام ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں قانون بندی ہو جاتی ہے. تو ہم اس بات کو کہنے سے کیوں ڈرتے ہیں کہ یہ غربی معاشرہ مادیات پر اور لا مذہب پر اس کی بنیاد ہے. جو بنیاد فروئڈ نے رکھی ہے اس کے آثار تو رونما ہوں گے. اسی طرح جس طرح آپ ایک نیک کام کرتے ہیں اور آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ کا بتایا ہوا کام اگر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. اسی طرح گناہ بھی ہے. اگر کوئی شخص آج ہمارے معاشروں میں سائیکالوجی کے ذریعے، ہمارے معاشرے میں علمی بنیادوں کے ذریعے آپ کو ایک غلط عقیدہ یا غلط کام کی طرف آپ کی تشویق دلاتا ہے، کوئی دروازہ کھولتا ہے، تو وہ شخص تو چلا جائے گا، مگر یہاں پر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ اسے ملتا رہے گا. تو ایک گناہ جاریہ بھی ہے. گناہ بھی انسان کا جاری رہتا ہے، صدقہ جاریہ کی طرح یا نیک کام کے جاری رہنے کی طرح. غربی معاشرے میں جو آج اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور عام طور پر ورک پلیسز پہ اور اسٹریٹس پر، خیابانوں میں، گھروں میں، یہ سب کو جو جنسی تعلقات کے گرد گھیرا ہے، اس کا نقصان کس سے ہے؟ انسانی حیات کو نقصان ہے. انسان کی بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہی انحرافات اخلاقی اور جنسی ہیں، جو کہ کم انسان اس میں ملوث ہوتا ہے. یہاں پر جس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے، آگاہی دینے کا ہمارا مقصد کیا ہے
کہ فروئڈ کے نظریہ روانی اور جنسی، یا اس نے جس کی بھی تحت اثر آ کے یہ نظریہ دیا اور پھر یہ نظریہ مشہور ہوا اور سائیکالوجی کا حصہ بنا، اور سائیکالوجی پھر بڑھتے بڑھتے علمی مراکز میں گئی، اور علمی مراکز کے بعد پھر یہ سیاست میں اور اقتصاد میں اور فرہنگ میں اور اجتماع میں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس میں دو بڑے شعبے جس میں جنسی تعلقات اور فروئڈ کے نظریے کی لپیٹ میں آئے ہیں وہ ہے جامعہ شناسی اور روان شناسی، یعنی سوشل سائیکالوجی اور خود سائیکالوجی۔ یہ دو شعبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں آپ سوشل سائیکالوجی کو اگر پڑھیں گے اور اسلامی تعلیمات کو نگاہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی سوشل لائف برباد ہوگی، آپ کی فیملی لائف برباد ہوگی۔ تو ہمارا آگاہی دینے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ غربی معاشروں میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خود کو بنائیں، خود کو سنواریں، اپنے بچوں کو سنواریں اور اپنے تعلقات کو پازیٹیو کریں اور خدا کی بارگاہ میں بھی باعظمت ہوں، باوقار ہوں، وہ کم سے کم غربی سائیکالوجی اور اس طرح کے مادی اور الہادی نظریات سے اپنی جان چھڑا لیں۔ کیسے جان چھڑائیں گے؟ کچھ سال پہلے کچھ غربی ممالک میں ہم نے دیکھا کہ اسکولز میں جب بچوں کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی تھی تو پیرنٹس جو ہیں مسلمان، یہ ایک لیٹر کے ذریعے بچوں کو اس کلاس سے باہر نکال لیتے تھے۔ یعنی اسکول کے پرنسپل کو ایک لیٹر دیا کرتے تھے، ایک ریکویسٹ لیٹر دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا بچہ اس سیکس کلاس میں، سیکس ایجوکیشن کی کلاس میں نہ بیٹھے۔ یہاں پر تدریجاً قانون آیا اور اب وہ قانون بھی ختم ہو گیا کہ بہت سارے ممالک میں اب وہ واجبات کی حد تک چلا گیا ہے کہ سیکس ایجوکیشن بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دینی ہے۔ کوئی لیٹر، کوئی مسلمان، کوئی عیسائی، کوئی ہندو اپنے بچے کو وہاں سے نہیں نکال سکتا، یعنی اس کا جز بن گیا ہے، اور ہمارے مسلمانوں نے بہت زیادہ اس کو قبول بھی کیا ہے۔ مگر یہی لوگ جو حرام کسب و کار کے ذریعے ایک اپنی شخصیت بناتے ہیں اور حرام کسب و کار کے ذریعے ایک نظریہ دیتے ہیں سوسائٹی میں، کمیونٹیز میں، کہ اس میں کون سی برائی ہے، بچوں کو سیکس ایجوکیشن لینی چاہیے، بچوں کا حق ہے، ان کو جاننا چاہیے۔ یعنی یہ تسلیم ہو گئے کہ غربی سسٹم، ویسٹرن سوسائٹی کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، اور چونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی قانون نہیں ہے اور یہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے، اس لیے یہ ایسے نظریات دیتے ہیں، ایسے نظریات دیتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ کوئی انسان اگر اس بات کو کہے کہ جنسی طور پر جنسی تعلقات آزاد ہونے چاہیے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس شخص کی کسب و کار پر شک کریں آپ۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان حلال کھائے اور خدا کا عاشق ہو اور دین خدا پر عمل کرے اور پھر غربی معاشرہ اور سیکس ایجوکیشن اور سیکس انڈسٹری اور جنسی تعلقات، وہ بھی تعلقات آزاد، اس کی لپیٹ میں آئے۔ تو فروئڈ سے اور اس کے نظریات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نظریے اور وہ معاشرے جو انہی نظریات کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو حد اکثر جا کے اپنی شخصیت کو بچانا ہے، اور اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو، کہ اگر آپ نے ان اسکولز اور کالجز اور اس غربی معاشرے کے حوالے کر دی اپنی اولادیں، تو پھر آپ ان سے اسلام اور مسلمان اور تشیع اور اہل بیت اور قرآن کی حاکمیت اور انقلاب، اس کی امید نہ رکھیں۔ یہ صراحتاً کہا جا رہا ہے کہ اس کی امید نہ رکھیں، کہ ان کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، ان کا تربیت، ان کا پرورشی نظام جو اپنے اسکولوں میں وہ رائج کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ڈفرنٹ پوئمز کے ذریعے، ڈفرنٹ داستانوں کے ذریعے آپ کو ہم جنس گرائی کو نارمل کر دیتے ہیں آپ کی آنکھوں میں۔ اور یہی ہم جنس گرائی جو ہم کہہ رہے ہیں، ایک بات اور بتاتے چلیں کہ یہ جو فروئڈ کا نظریہ ہے جنسی، اور ہم نے بتایا کہ اس نے اپنی زندگی پوری ایسی گزاری ہے، اس کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ یہ اپنے کلائنٹ سے بھی جنسی تعلقات میں آ جاتا تھا، خاص کر عورتوں سے جو اس کی فیمیل کلائنٹس ہوتی تھیں۔ یہ فروئڈ ان سے اخلاقی پستی اور انحرافات جنسی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہی جو فروئڈ کے بعد آپ نام سنتے ہیں سائیکالوجی میں، کارل یونگ فروئڈ کا شاگرد تھا۔ کچھ سال اس نے اپنی شاگردی کے فروئڈ کو دیے ہیں، مگر فروئڈ نے کارل یونگ کو بھی نہیں چھوڑا اور اس سے بھی
ہم جنس بازی اور لواط بازی کی اور کارل یونگ وہاں سے پھر فروئڈ سے جان چھڑا کے بھاگا ہے اور پھر اس نے اپنا الگ نظریہ دیا ہے. تو یہاں پر ایک انسان جو اتنا پست ہے، ایک انسان جو اتنا اخلاقی پستیوں میں گرا ہوا ہے، جس کا اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور جو جنسی تعلقات کو آزاد کرنے کی بات کرتا ہے، تو ہمارے مسلمان معاشروں میں اس کے دیے ہوئے نظریات کا رد کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے دیے ہوئے نظریات کو کیوں اپلائی اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے معاشروں میں؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، سب کو. تو یہاں پر ہم اس دیدگاہ یا روان شناختی اور سائیکولوجیکل پرسپیکٹو آف اسلام کو اختتام کرتے ہیں دروس کا، اور ہماری کوشش رہی کہ اس کے ذریعے آپ کو آگاہی اور شناخت دیں، اور اس آگاہی اور شناخت دینے کے ذریعے آپ عزیزان ان مطالب پر توجہ کریں، اور توجہ جب آپ کی مرکوز ہو جائے اس کے بعد اپنی اصلاح کریں، فکری اصلاح، بیہیویئر اور رفتار اور عمل کی اصلاح. اور جب اصلاح کر لیں تو پھر اس اصلاح کے مراحل کو رشد دیں، ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں کہ آخری ڈیولپمنٹ اس کی رشد متعالی ہے اور انسان کا سعادت و کمال اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.